الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بزرگان محترم، برادران اسلام، اسلام کی تعلیمات میں ایک اہم تعلیم اخلاق کے بارے میں ہے. اسلام اخلاق پر بہت زور دیتا ہے. جیسے وہ عقائد پر زور دیتا ہے اور عبادات پر زور دیتا ہے، اسی طرح اس بات پر بھی بہت زور دیتا ہے کہ ایک مسلمان کے اندر اچھے اخلاق ہو، اس کا کردار بڑا صاف ہو. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی جو چیز ہوگی وہ ہوگی اخلاق. اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام نے اخلاق کی کس قدر اہمیت بتائی ہے اور اس کی ضرورت کا احساس دلایا ہے. اور جب ہم اخلاق کہتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. کوئی ایک چیز کا نام اخلاق نہیں ہے. اخلاق کا تعلق ہمارے رہن سہن سے بھی ہوتا ہے، ہمارے انداز زندگی سے بھی ہوتا ہے، ہماری بول چال سے بھی ہوتا ہے. ہر چیز سے انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے. انسان ایک لفظ بولتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اخلاق ہے کہ نہیں ہے. مثلا ایک آدمی گالی بکتا ہے، اسے کون کہے گا کہ یہ اخلاق والا ہے؟ ہر آدمی کہے گا کہ بڑا بد اخلاق انسان ہے. دیکھو، ایک جملہ گالی کا زبان سے استعمال کرنے پر ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ انسان اخلاق والا نہیں ہے. اسی طریقے پر ایک آدمی کو چھیڑ رہا ہے، مار رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ کتنا بد اخلاق انسان ہے. زبان سے تو اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن کچھ چھیڑم چھاڑی کی، ہاتھ سے، اپنے انداز سے آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ بد اخلاق انسان ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اخلاق جس چیز کا نام ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اس کا اظہار زبان سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے، ہاتھ پیر سے بھی ہوتا ہے، اشاروں کنایوں سے بھی ہوتا ہے. ہر چیز سے انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اٹھنے سے اور اس کے بیٹھنے سے بھی پتہ چلتا ہے. ایک آدمی باوقار طریقے پر اٹھتا بیٹھتا ہے، ہم کہیں گے کتنا با اخلاق انسان ہے. اور ایک آدمی ہے جس کے اٹھنے میں بیٹھنے میں تہذیب نہیں ہے، چلنے اور پھرنے کے انداز کے اندر وقار نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ بد اخلاق انسان ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری پوری زندگی اخلاق سے گھری ہوئی ہونی چاہیے. ہماری بول چال بھی ایسی ہو جس سے اخلاق کا پتہ چلے.
ہمارے اٹھنے اور بیٹھنے کا انداز بھی ایسا ہو جس سے کہ اخلاق کا پتہ چلے، ہمارے انداز زندگی سے پتہ چلے کہ یہ بڑا با اخلاق انسان ہے۔ اس لیے اسلام میں اخلاقی تعلیمات کا ایک بہت بڑا لمبا چوڑا دفتر موجود ہے۔ ان میں سے کچھ باتیں میں نے پہلے بھی عرض کی ہیں آپ کے سامنے، اور اس وقت انہی تعلیمات میں سے ایک تعلیم قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں پیش کرنا ہے جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے مسلمانوں، مرد سے استہزاء نہ کرے، مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں وہ دوسرے لوگوں کی بنسبت، دوسرے لوگ ان کی بنسبت اللہ کی نظر میں اچھے ہوں اور خیر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا استہزاء کریں اور مذاق اڑائیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے افضل ہوں اور بہتر ہوں جو مذاق اڑانے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کی برائی مت کرو، ایک دوسرے کا عیب نہ تلاشو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آڑے ناموں سے ایک دوسرے کو نہ پکارو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد مسلمان کے لیے گناہ کا نام لینا بھی برا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد برائی کا نام، گناہ کا نام یہ بھی برا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ توبہ نہیں کرتے یعنی اس سے باز نہیں آتے، یہی وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اس پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر چند اہم تعلیمات دی ہیں اور یہ سب کے سب اخلاقی تعلیمات ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قرآن کریم کے اندر، حدیث کے اندر، اسلام کے اندر اخلاقی تعلیمات کا ایک دفتر کا دفتر موجود ہے، لیکن آج ہم ان چیزوں کو بھلائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہم نے نماز کو بھلا دیا ہے، روزے کو بھلا دیا ہے، ذکر کو بھلا دیا ہے، عبادات کو بھلا دیا ہے، اسی طرح ہم نے اخلاق کو بھی بھلا دیا ہے۔ آج بیشتر ہم لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اچھے اخلاق موجود نہیں۔ انہی اخلاقی تعلیمات میں سے اس آیت کریمہ کے اندر چند باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان میں سے ایک بات اللہ نے یہ فرمائی کہ مسلمان کا مذاق نہ اڑائیں، مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ مذاق اڑانا یہ بہت ہی بدترین قسم کی بد اخلاقی ہے۔ ایک آدمی کا مذاق اڑاتا ہے، یہاں پر یہ سمجھ لیں ایک ہے مذاق کرنا، ایک ہے مذاق اڑانا۔ مذاق کرنا اس کو کہتے ہیں مزاح۔ مزاح کے معنی ہے کہ کوئی خوش دلی کی بات کر لینا جس سے کہ آدمی خوش ہو جائے، لیکن اس کے اندر بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ جھوٹ نہ ہو۔ جیسے اپریل فول مناتے ہیں لوگ ہنسی کرنے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے، تفریح بازی کے لیے، لیکن وہ تو جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے۔ جھوٹ بول بول کر لوگوں کو الو بناتے ہیں، اور آدمی جب الو بن جاتا ہے تو لوگ ہنستے رہتے ہیں۔ یہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ مزاح یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی سچی بات کی جائے جس سے کہ آدمی کا دل خوش ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی صحابہ کرام سے مذاق بھی کرتے تھے. کسی کو کہتے ارے لمبے ہاتھ والے، ایک صحابی تھے ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، اللہ کے نبی ان سے مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ارے لمبے ہاتھ والے. اب دیکھو ایک مذاق ہے، اس میں اسے چھاڑنا مراد نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ خوش دلی کا ایک معاملہ ہے. کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایسی بات کرتے کہ جس کی وجہ سے حضرات صحابہ کے دلوں کو خوشی ہو جاتی، راحت پہنچ جاتی. ایسا مذاق کرنا بھی منع ہے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، دوسرا آدمی پریشان ہو جائے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے. آج لوگ مذاق کے عنوان پر لوگوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، مذاق کے عنوان پر لوگوں کی پگڑیاں اچھال دیتے ہیں، مذاق کے عنوان پر لوگوں کو ننگا کر دیتے ہیں. یہ اسلام کے اندر حرام اور ناجائز ہے. مذاق کرو ایسا جس سے کہ دوسرا آدمی خوش ہو اور بات سچائی کے دائرے سے نہ نکلے. ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں چاہتی ہوں کہ جنتی بنوں اور اس کے لیے آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ بیچاری یہ سنتے ہی رونا شروع کر دی، روتے روتے حالت خراب ہونے لگی، ہچکیاں بن گئی اور وہ مایوس ہو کر اٹھ کر جانے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بھئی اس بڑھیا کو بلاؤ. اس کو بلایا اور پوچھا کہ رونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے دعا کی درخواست کی تھی اور آپ نے کہہ دیا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. جب میں جنت ہی میں نہیں جاؤں گی، جہنم میں جاؤں گی، اب نہ روؤں تو کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھیا مطلب یہ ہے کہ بوڑھی ہو کر جنت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کر جنت میں جائے گی. اس لیے کہ کوئی بھی آدمی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، اللہ بوڑھوں کو جوان کر دیں گے اور سارے جنتی جوانی کی حالت کے اندر ہوں گے. اللہ ایسا بنا کر ان کو بھیجیں گے. اب دیکھو یہ بھی ایک مذاق تھا، لیکن اس مذاق کے اندر سچائی موجود ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے عورت رونے لگی، پھر اس کے بعد ایسی خوشی کہ وہ خوشی کبھی ختم ہونے والی نہیں. اس کو کہتے ہیں سچا مذاق. یہ جائز ہے، لیکن کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کا استہزاء کرنا اور کسی کے ساتھ ایسا انداز اختیار کرنا جس سے کہ وہ آدمی مایوس ہو جائے یا کہ اس کو شرم آنے لگے، لوگوں کے سامنے اس کو اس انداز سے پیش کریں، اس کی بات ایسے انداز سے پیش کریں کہ دوسرے لوگوں کے سامنے اس کو شرمندگی ہو جائے. یہ ہے مذاق اڑانا. اللہ نے اس سے منع کر دیا اور کہا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، تو کیا مرد عورتوں کا مذاق اڑا سکتے ہیں؟ کیا عورتیں مردوں کا مذاق اڑا سکتی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ وہ بھی منع ہے. لیکن جب مرد مرد کا نہیں اڑا سکتے، عورتیں عورتوں کا مذاق نہیں اڑا سکتی، تو مرد عورتوں کا مذاق اڑائیں، یہ تو اس سے بھی بےہودہ بات ہے. عورتیں مردوں کا مذاق اڑائیں، یہ اس سے بھی زیادہ بےہودہ بات ہے. اس لیے اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جب مرد مرد کا مذاق نہیں اڑا سکتے، عورتیں عورتوں کا مذاق نہیں اڑا سکتی، تو مرد عورتوں کا، عورتیں مرد کا مذاق اڑائیں، یہ اس سے بھی زیادہ بےہودہ قسم کی بات ہے. اس سے تو بدرجہ اولا آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی جبکہ ایک صحابی جن کا نام تھا ثابت ابن قیس ابن شماس،
اور ان کی سماعت میں کچھ فرق تھا، یعنی ٹھیک طور پر سنائی نہیں دیتا تھا، وہ کم سنتے تھے۔ اس لیے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی تو وہ اللہ کے نبی کے بالکل قریب بیٹھتے اور اللہ کے نبی کی بات کو دھیان سے سنتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ نماز کو آئے لیکن ایک رکعت ان کی چھوٹ گئی تھی۔ جب اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے، سارے صحابہ حضور کے قریب ہو کر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ مسجد بالکل پر ہو گئی، جگہ بالکل نہیں۔ وہ صحابی نماز اپنی پوری کرنے کے بعد لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھے۔ چونکہ صحابہ بھی جانتے تھے کہ ان کو کم سنائی دیتا ہے تو رعایت میں ان کو آگے بڑھنے کے لیے گنجائش دے دی۔ وہ آگے بڑھے، لیکن آگے بڑھنے کے بعد ایک جگہ پر لوگوں نے ان کو جگہ نہیں دی، وہاں جگہ بھی نہیں تھی، اس لیے لوگوں نے ان کو جگہ نہیں دی۔ ایک صحابی تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اسی طرح بیٹھے رہے اور ان کو جگہ نہ ملی تو وہ پیچھے بیٹھ گئے، پیچھے ذرا غضبناک انداز سے بیٹھ گئے، اس لیے کہ ان کو جگہ نہیں دی گئی آگے، تو اس لیے غصہ آیا کہ مجھے حضور کی بات سنائی نہیں دے گی اور مجھے آگے جانے یہ لوگ راستہ نہیں دے رہے۔ بہرحال وہ پیچھے بیٹھ گئے اور لوگوں سے کہنے لگے، یہ آدمی کون ہے؟ یہ آدمی کون ہے جو مجھے آگے جانے نہیں دیتا؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں ہے ان کا نام۔ تو وہ ثابت بن قیس ابن شماس اس آدمی کو کہنے لگے، ارے فلانی کے بیٹے، ارے فلانی کی اولاد، یہ کہہ دیا انہوں نے۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں اللہ نے کہا، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ایک واقعہ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس لیے نازل ہوئی ثابت ابن قیس ابن شماس کے بارے میں، جبکہ انہوں نے ایک صحابی کو یوں کہہ دیا تھا کہ ارے فلانی کی اولاد، اس پر اللہ نے کہا یہ مذاق اڑانا تمہارے لیے جائز نہیں۔ اسے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو وہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو ہنسی آ گئی، وہ سب ہنس پڑے ان کی بات پر، گویا کہ ان کا ٹھٹا ہو گیا، وہ آدمی شرمندہ ہو گیا، لوگ ہنسنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ کام بالکل ناجائز ہے جو یہاں پر کیا گیا۔ ایک واقعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت صفیہ بنت حی ابن اخطب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ یہ ایک یہودی کی بیٹی تھی اور وہ یہودی سردار تھا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ایک موقع پر، جبکہ وہ سردار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے میں آ گیا تھا اور ان کی بیٹی بھی آ گئی تھی، اور پھر اس کے بعد جب تقسیم ہوا، جو ہے لوگوں کو تقسیم کیا گیا، باندیوں کو تقسیم کیا گیا، مال تقسیم کیا گیا جنگ کے موقع پر، تو اس وقت میں حضرت زینب بنت حی بن اخطب جو ایک سردار کی بیٹی تھی، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح میں آئی۔ وہ یہودی کی بیٹی تھی، اس لیے ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ اور بعض ازواج مطہرات جب ان کو دیکھتی تھی تو یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ یہودی کی بیٹی، اے یہودی کی بیٹی۔ یہ بات ان کو بڑی ناگوار گزرتی تھی۔ وہ بڑی پکی سچی جو ہے مسلمان تھی، زوجہ نبوی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک بار آئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، مجھے اس طرح چھیڑا جا رہا ہے، مجھے اس طریقے پر کہا جا رہا ہے
کہ میں یہودی کی بیٹی ہوں، مجھے یہودی کی بیٹی ہونے کا طعنہ دیا جا رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اسی موقع پر جبکہ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے شکایت کی، قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس لیے مردوں کو بھی الگ سے کہا گیا، عورتوں کو بھی الگ سے کہا گیا، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ حضرت صفیہ بنت حوی ابن اخطب کو یہ کہہ کر طعنہ دیا تھا کہ وہ تو ایسی ٹھگنی ہے، یعنی مطلب ان کا قد چھوٹا تھا، تو ان کو اشارہ کر کے یوں کہہ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ تم نے تو ایسا گناہ کیا ہے کہ اگر 7 سمندروں میں اس کو دھویا جائے تب بھی پاک نہ ہو۔ سوچے، غور کرے، یہ واقعات اللہ نے کروائے حضرات صحابہ کرام سے تاکہ ہمارے سامنے ایک نمونہ موجود ہو اور اس نمونے کے مطابق ہم اللہ کے نبی کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو۔ یہ واقعات کروائے گئے، حضرات صحابہ بڑے پاکیزہ تھے، حضرت عائشہ صدیقہ بڑی پاکیزہ تھی، دیگر صحابہ کرام بڑے پاکیزہ تھے، لیکن یہ واقعات اللہ نے ان سے کروائے تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے۔ یہ دیکھو ایسا واقعہ ہوا تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، دیکھو ایسا واقعہ ہوا تو اللہ نے یہ فرمایا، ایسا واقعہ ہوا تو رسول اللہ نے یہ فرمایا، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ بنے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام سے یہ باتیں سرزد کروائی۔ اب ہمارے پاس واضح طور پر بات موجود ہے کہ یہ کام کرنا جائز نہیں، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی توہین کرنا، کسی کی پگڑی اچھالنا۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے اسی آیت کے ضمن میں کہ کسی کے چہرے کا، کسی کی ناک کا، کسی کی آنکھ کا، کسی کی اور کسی چیز کا، اس کے کم قد ہونے کا یا اونچا ہونے کا، ان سب چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے ایسی بات کی جائے جس سے کہ لوگ اس کا مذاق اڑائے، لوگ اس کے سامنے ہنسے، جس سے کہ اس کی توہین ہو، جس سے اس کی تذلیل ہو، جس کی اس کی تحقیر ہو، یہ حرام کام ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے کسی طور پر بھی کسی کا ایسا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ اور اسی ضمن میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی گنہگار انسان ہے، کسی نے کوئی گناہ کر لیا، گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کر چکا، توبہ کر لینے کے بعد اگر کوئی آدمی اسے طعنہ دیتا ہے اور کہتے ہیں ارے شرابی، ارے جواری، ارے فلاں، علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی توبہ کر لیا اس کے بعد کوئی دوسرا آدمی اس کو یوں پکارتا ہے، یہ بھی اس کا استہزاء ہے، اس کا مذاق اڑانا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی گناہ کیا اور پھر اس کے بعد اس پر توبہ کر لی تو اگر اس کو اس گناہ پر کوئی آر دلاتا ہے، آر دلانا یہی ہے جیسے کہ میں نے کہا ارے شرابی، ارے کبابی، ارے فلاں، یہ کہہ کر اس کو آر دلاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ آر دلانے والا اس وقت تک نہ مرے گا جب تک کہ خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے۔ بڑی خطرے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس وقت تک وہ نہیں مرے گا جب تک کہ اس گناہ میں اللہ اس کو مبتلا نہیں کر دے گا۔ خوف کھانے کی بات، آج ہم لوگ کیسا کیسا مذاق اڑا دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا کیا انداز اختیار کرتے ہیں، کسی کے چلنے کا مذاق، کسی کے اٹھنے کے انداز کا مذاق، کسی کے دیکھنے کے انداز کا مذاق، کوئی کچھ بولتا ہے تو بولنے کا جو انداز اس کا مذاق، اور کچھ کرتا ہے تو اس کا مذاق۔ یہ سب چیزیں اس آیت کریمہ کے حکم کے اندر داخل ہے۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ حضرت عمرو بن شرحبیل ایک تابعی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ آدمی بکری کے تھنوں کو منہ لگا کر دودھ پی رہا ہے، اس پر اگر میں نے اس کا مذاق اڑایا، بظاہر تو اچھا نہیں لگتا نا کہ ایک آدمی جانوروں کی طرح جا کے منہ لگائے اور پینے لگے،
تو انہوں نے کہا اگر کسی کو ایسی حالت میں نے دیکھا اور اس پر میں نے اس کا مذاق اڑایا تو مجھے اس بات کا خوف اور اندیشہ ہے کہ مجھے بھی اسی طرح کا کام کرنے پر اللہ مجبور کر دے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اسی طرح کی بات کہتے ہیں اگر کسی آدمی نے کچھ ایسی حرکت کی تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کتے کا بھی مذاق اڑاتا ہے تو مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ وہ آدمی کتا نہ بن جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر کسی کا مذاق اڑانا جائز نہیں۔ یہ اخلاقی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین تعلیم ہے۔ ہم سنتے تو بہت ہیں، بہت ساری معلومات ہمارے اندر ہیں، ہمارے دل کے اندر بہت ساری چیزیں جمی ہوئی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ عمل میں کیسے ہیں؟ جو سنتے ہیں اس کے اوپر عمل کتنا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں، اللہ سے ڈرے کہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہمیں اس کام کے اندر لگا دے اور لوگ ہمارا مذاق اڑانے لگیں اور ہمارے ساتھ وہی انداز ہونے لگے۔ اس لیے ہمیشہ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔